قابل احترام اساتذہ کرام، ابھی آپ کے سامنے سورہ لقمان کی 12 سے 19 آیت کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ ہم ان آیت کے پیش نظر یہ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تربیت کس طرح سے کی جا سکتی ہے، ترجیحات کیا ہوں، اور کس نہج پر تربیت کے مراحل ہم طے کریں۔ اس ہفتہ جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں وہ تربیت ہی سے متعلق ہے۔ کل کی جو آیت ہمارے زیر مطالعہ رہیں ان میں ہم نے مینس آف ٹریننگ، تربیت کے ذرائع پر گفتگو کی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم طریقے تربیت پر گفتگو کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے قرآن مجید سے سورہ لقمان کی آیت منتخب کی ہیں، اس لیے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ آپ حکیم تھے، بڑے دانا اور دانشمند تھے، اور بڑے حکیمانہ انداز سے تربیت کا کام انجام دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے سلسلے میں کئی روایت ہیں، اور آپ کے بارے میں یہ بڑا ہی غالب گمان ہے کہ سوائے نبوت کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام ہی صلاحیتوں سے، نعمتوں سے نوازا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی باتیں بڑی حکیمانہ رہیں، آپ کا انداز تربیت بڑا ہی دل نشین رہا، بڑا مؤثر رہا، اور عرب جانتا تھا کہ آپ علیہ السلام کون ہیں اور آپ کی تعلیمات کیا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ کے ذریعے سے آپ علیہ السلام کی تعلیمات کا ذکر فرمایا ہے، اور اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ تربیت کا انداز کیا ہو، ترجیحات کیا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ سے مراد ہم نے لقمان کو حکمت یعنی عقل اور ذہانت دی تھی سوائے نبوت کے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ لقمان علیہ السلام بہت سوچ وچار کرنے والے بندے تھے، اچھا گمان رکھنے والے، زیادہ خاموش رہنے والے، اللہ کی محبت کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے محبت فرمائی اور ان پر حکمت کے ساتھ احسان فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے جس انداز سے اپنے صاحبزادے کی تربیت فرمائی اس کا ذکر قرآن مجید کرتا ہے۔ جو آیتیں ہم نے منتخب کی ہیں ان میں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس سیکوینس کے ساتھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ حوالہ لقمان حکیم کا ہے علیہ السلام، لیکن بہرحال جو باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو اس میں ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس سیکوینس کے ساتھ کن ترجیحات کو ملحوظ رکھتے ہوئے باتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار بنو، جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے لیے، اس کے اپنے لیے مفید ہے، اور جو کفر کرے حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔ تو یہاں سے آغاز ہوتا ہے تربیت سے متعلق اہم نکات کے بیان کا۔ تو آغاز میں ظاہر بات ہے کہ وہ باتیں بیان کی جائیں گی جو بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں، تو یہاں پر انہی کا ذکر ہے۔ یہاں باتیں بیان کی گئی وہ بنیادی بات۔ ایک بات ہے حکمت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی تھی۔ حکمت سے مراد کیا؟ حکمت سے مراد یہ ہے کہ علم اور عقل کا استعمال کرتے ہوئے کسی صحیح بات کا پتہ لگانا۔ اصابت الحق بالعلم والعقل، حکمت سے مراد یہ لیا جاتا ہے۔ اور اس کے فوری بعد یہ بات آئی کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اب ظاہر بات ہے حکمت ایک ثمر کے طور پر ہے، پھل ہے، کس کا؟ علم اور عقل کے استعمال کی وجہ سے جو حاصل ہوا وہ پھل ہے۔ اب ظاہر بات ہے اس کے حاصل ہونے کے بعد جو ایٹیٹیوڈ رہے گا وہ جس نے عطا کیا اس کے تئیں فرمانبرداری کا رہے گا۔ چنانچہ اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا کہ شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ اسی نے حکمت عطا کی۔ حکمت سے مراد یہ ہے کہ خدا کی معرفت حاصل کی جائے، خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے علم اور عقل کا استعمال کیا جائے۔ علم بھی اللہ نے دیا ہے اور عقل بھی اللہ نے دی ہے، اس لیے کہا کہ شکر ادا کرو اللہ کا، شکر گزار بنے رہو۔ اور شکر گزاری کرتے کرتے یہ ذہن میں نہ آئے بات کہ ہم بہت کچھ کرنے لگے ہیں اور ہم نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے۔ چنانچہ فوری روک لگا دی گئی کہ شکر گزاری کا رویہ جو تم اختیار کیے ہو، چاہے اس پہ کتنا ہی عرصہ کیوں نہ بیت جائے، وہ شکر گزاری آپ کے اپنے لیے رہے گی۔ جو کوئی شکر گزاری کا رویہ اختیار کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اس کے اپنے لیے وہ مفید رہے گی، کسی اور کے لیے نہیں۔
تو یہ اصل میں ایک حد بندی ہے، ایک طرح سے لگام ہے کہ آپے سے باہر نہ ہو جائے. یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے تو شیطان سوار ہو جائے اور اس کو آپے سے باہر کر دے. تو یہاں پر کہا گیا کہ تم کچھ بھی کر لو، وہ آپ کے اپنے لیے رہے گا، کسی اور پر احسان نہیں رہے گا. تو یہ بات واضح فرما دی گئی. اور یہ کہا کہ اگر کوئی کفر کرتا ہے، باوجود اس کے کہ اس کو علم دیا گیا، باوجود اس کے کہ اس کو عقل دی گئی، اس کے باوجود بھی وہ شکر ادا نہیں کرتا، ان نعمتوں کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ ان نعمتوں کو دباتا ہے، یعنی کفر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم بے نیاز ہیں اور آپ سے آپ محمود ہیں. کسی کے حمد و ثنا کرنے سے، کسی کے تسبیح بیان کرنے سے اس کی حمد نہیں ہوتی، وہ تو آپ سے آپ محمود ہے. تو یہاں پر ہم کو پہلی نصیحت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کا شکر سے مراد کیا ہے، کیسے ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں، اس پر ہم آگے بات کریں گے. پھر نصیحت نمبر 2 یہ ہے کہ شکر گزاری کا جو رویہ خود ہمارے اپنے لیے مفید ہے، تو یہ کیوں کہا گیا ہے، اس کے کیا اور مختلف پرسپیکٹیوز بیان کیے گئے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے. یہاں پر ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کفر کو شرک کے شکر کے مقابلے میں بیان کیا گیا. کفر یا شرک جو بھی ہے اس کا یہاں جو بیان ہے مقابلے میں، مطلب یہ کہ شکر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار ہے، کفر نعمتوں کا دبانا ہے. پہلی جو نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کام سے آغاز کیا جائے، اسی کے مبارک نام سے کاموں کا آغاز ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علم دیا، اللہ نے عقل دی، اور ہر کام کی ابتدا ہم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنے کی تعلیم دی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مراد یہ کہ ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، اللہ کے نام سے مدد چاہتے ہیں، اللہ کے نام سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو رحمان و رحیم ہے. حکمت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. حکمت جن مراحل سے گزر کے حاصل ہوتی ہے، جن مراحل کو پار کر کے کوئی شخص حکمت حاصل کرتا ہے، وہ مراحل اللہ تعالیٰ نے طے کرائے ہیں. ان مراحل کا صحیح فہم و شعور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یعنی علم اور عقل. اب ظاہر بات ہے جب وہ علم اور عقل آئے گی اور اس کے حساب سے حکمت بھی حاصل ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا شعور پختہ نہیں ہوگا. اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی حکمت کا سرچشمہ ہے. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں راس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کا سب سے اونچا سرا، the supreme form of wisdom is the fear of Allah، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر. ہم کو چاہیے کہ ان پہلوؤں پر توجہ کریں اور اپنے طلباء کو بھی اس بات کی طرف متوجہ کریں کہ اپنی تعلیم کا آغاز اور ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے ہونا چاہیے. اور اس بات کی طرف بھی ہم اپنے طلباء کو متوجہ کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح طور پر احساس کریں اور اپنی زندگی گزاریں. دوسری نصیحت، نیک کام خود انجام دینے والوں کے حق میں بہتر ہے. یہ بتا دیا گیا کہ نیک کام کرنے سے کسی کے دوسروں کا کوئی خاص بھلا نہیں ہوتا، اس کا اپنا بھلا ہوتا ہے. اگر کوئی نماز پڑھے، کوئی روزہ رکھے، چیریٹی یا انفاق یا خدمت ایک دوسرا پہلو ہے، لیکن وہ جو عبادتیں انسان اپنے لیے کرتا ہے اور خود سے فرائض کے طور پر انجام دیتا ہے، ان کے بارے میں کہا کہ وہ آپ کے اپنے لیے ہے، کسی اور پر احسان نہیں ہے. یہ آیت ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اچھا کرو گے تو تمہارے لیے اچھا ہے، برا کرو گے تو وہ برائی تمہارے لیے ہوگی. ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جو جدوجہد کرے گا، جو کوشش کرے گا، وہ اپنے لیے کوشش کرے گا، کسی اور کے لیے نہیں. کوئی کوشش کرے گا تو ظاہر بات ہے اس کو کامیابی ملے گی. ایک استاد اگر کوشش کرے گا تو اس کا لیکچر اچھا ہوگا، اس کی کلاس بہت اچھی ہوگی. ایک طالب علم اگر کوشش کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ امتحانات میں بہت اچھے مارکس سکور کرے، امتیازی نمبرات سے پاس ہو جائے. تو جو کوشش کرے گا اس کا پھل اسی کو ملے گا، وہ کسی پر احسان نہیں کرتا. تو یہ سوال فکر فروغ پانا چاہیے. اسی سے سیلف لیس ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوتا ہے، یعنی بے غرضی، بے نفسی کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اسی سے ڈیولپ ہوتا ہے. دھیرے دھیرے یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ ہم کو صرف توقع اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، کہا کہ بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. سچ بات تو یہ ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. یا بنیا، یہ انداز بیان قرآن مجید میں ہم کو ملتا ہے جہاں بھی والد اور بیٹے کے درمیان مکالمہ، جیسے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں مختلف مقامات پر. آپ نے بھی اس کا ذکر فرمایا، یا بنیہ انی ارا فی المنام، یا اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اصبحک فانظر ماذا ترى، میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے. تو یا بنیہ سے مراد یہ کہ بہت ہی انٹینس لو، انٹینس افیکشن اور اٹیچمنٹ، اور یہ تربیت کے لیے بہت ضروری ہے. تربیت کے لیے اگر گیپ رہ جائے شاگرد اور استاد میں، والد اور بیٹے میں، اور مربی میں، اور وہ جو تربیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر تربیت ہو نہیں پاتی. تو یہ محبت کا اظہار ہے. اور مومن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ سراپا محبت ہوتا، المؤمن معروف، کہ مومن جو ہے وہ سراپا محبت ہوتا ہے. ولا یأمن من لا یعلف ولا یولف، وہ مومن نہیں ہے جسے نہ کوئی محبت کرتا ہے نہ کوئی اس سے محبت کرتا ہے، نہ وہ دوسروں سے محبت کرتا ہے نہ کوئی دوسرا اس سے محبت کرتا ہے. لا یعلف ولا یولف. تو محبت ہی اصل میں بنیاد ہے ایمان کی، اور محبت ہی کی بنیاد پر ایمان بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ کی شدید محبت ہو تو ظاہر بات ہے کہ وہ جب ہو تو ہر ایک کے ساتھ اٹیچمنٹ اسی کی مناسبت سے ہوگا. دوسری بات جو یہاں پر بتائی گئی وہ یہ کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو توحید کے سلسلے میں بتایا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں، اور وہ ایکتا ہے تو کیوں ہے، کیسا وغیرہ بہت سی تفصیلات بتائی ہوئی. لیکن یہاں جو اشارے کیے گئے ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے بھی کچھ کام ہوا ہے اس سلسلے میں. جیسا یہاں کہا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، مطلب یہ کہ اللہ کا تعارف پہلے کرایا گیا ہے. تب کہیں جا کر بیٹے نے سمجھ لیا کہ اللہ کون ہے اور شرک کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ یاد دہانی ہو، اس سے پہلے بھی بتایا گیا. تو بہت سے پہلو آ سکتے ہیں، اس پر غور کر سکتے ہیں ہم. تو یہ ایک دوسری بات ہے کہ تربیت کے سلسلے میں ہم کو اللہ تعالیٰ کی معرفت سے شروع کرنا چاہیے. اور تعلیم کے مقصد کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ معرفت رب اصل میں ہے کہ جس پر کہ ہم کو توجہ کرنی چاہیے. شرک کے بارے میں کہا کہ یہ ظلم عظیم ہے. شرک سے مراد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کے صفات میں، اس کے اعمال میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک ہے. کسی کو شریک کرنا تو ایک بہت بڑا اقدام ہو سکتا ہے، ہلکا سا بھی جو شائبہ ہو سکتا ہے شرک کا، اس سے بھی منع کیا گیا. جیسا کہ یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من حلف لغیر اللہ فقط اشرک، کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کا حلف اٹھایا اس نے شرک کیا. تو اس سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اسی کا نام لیا جائے، اسی سے منتیں مانگی جائیں، اسی سے دعائیں کی جائیں، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ تم اس سے دعا کرو. قال ادعونی استجب لکم، میں تمہارے دعاؤں کا جواب دوں گا. وہ کہتا ہے، اور جب کہتا ہے تو ظاہر بات ہے اسی سے ہم کو دعائیں کرنی چاہیے، اسی سے اپنی مرادیں پوری کر لینی چاہیے. نہیں تو پھر ظاہر بات ہے اس کے ذات میں شرک ہوگا. تو کہا کہ یہ ظلم عظیم ہے. مطلب یہ ہے کہ امپراپر ایٹیٹیوڈ، جو جیسا کرنا چاہیے ویسا نہیں کرے گا تو ظلم ہوگا. اگر آپ نے اپنی اسکیل کو ٹیبل کی بجائے کہیں اور رکھ دیا تو وہ ظلم، ڈسٹر کو آپ نے ٹیبل کی بجائے کہیں اور رکھ دیا تو ظلم، پین کو جیب میں رکھنے کی بجائے کہیں اور آپ نے رکھ دیا تو یہ ظلم. مطلب یہ کہ جس کا جو مقام ہے وہ نہ دیا جائے، یہ ظلم. اللہ کا یہ مقام ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، صرف اسی کی عبادت کی جائے. اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ تم کو اگر نمک کا چھوٹا سا دانہ بھی چاہیے تو اللہ سے طلب کرو. مطلب کیا ہے کہ ہماری پوری زندگی کو یہ کور کرتا ہے یہ پہلو کہ اللہ تمہارا حافظ ہے، اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا مالک ہے. یہ اگر نہیں تو ظاہر بات ہے کہ شرک کہلائے گا. تو اس میں یہ دو نصیحتیں ہم کو ملتی ہیں کہ محبت کے سلسلے میں، اپنائیت کے سلسلے میں ہم اپنا کیا معاملہ ہونا چاہیے، اور تربیت کے سلسلے میں کیا طریقے ہم کو اختیار کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ شرک کے سلسلے میں کہ وہ سب گناہوں کو معاف کر سکتا ہے سوائے شرک کے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ چاہے تو دوسرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا، ناقابل معافی یہ گناہ ہے. ایجوکیشن پرسپیکٹیو میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طلبہ اور ہمارے اپنے بچوں سے ہم کو محبت کرنی چاہیے. محبت کی بنیاد پر ہمارے اپنے رشتے استوار رہنے چاہیے، اور اچھے القاب سے پکارنا، اچھے ناموں سے پکارنا، یہ ہماری اپنی پہچان ہونی چاہیے. کسی سے محبت اور شفقت سے پیش آنا اصل میں یہ اندرون کا ریفلیکشن ہوتا ہے. محبت ہے تو محبت سامنے آتی ہے، شفقت سامنے آتی ہے. اگر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ محرومی کی بات ہے. آپ نے فرمایا کہ جو محبت سے محروم کر دیا گیا تو ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. دیکھا اللہ کے رسول نے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو پیار فرما رہے ہیں
تو کہا صحابہ نے کہ آپ بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ تو کہا کہ اگر کسی کے دل میں محبت نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو دل میں ہوتا ہے وہی ظاہر ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ ہمارے اپنے سامنے آپ نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو ایک انوہا کو یہ فرمایا کہ یہ میری دنیا کے 2 پھول ہیں. ریحان من الجنہ بھی کہا ایک جگہ کہ وہ جنت کے پھول ہیں. تو بچوں کو مخاطب کرنے کا جو انداز ہے وہ اندرون کو ظاہر کرتا ہے, اور اگر اندرون میں محبت ہے تو ظاہر بات ہے وہ پہلو ہی سامنے آئے گا. طلبہ کی فکری اور اخلاقی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا جامع تعارف کرانا چاہیے. معرفت رب کے سلسلے میں کافی تفصیلات آپ کے سامنے آئیں, اور اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو بطور خاص واضح کرنا چاہیے جو اس کی رحمت کو, اس کی محبت کو, اس کی قدرت کو, اس کی حکمت کو ظاہر کرتے ہیں. قہار جبار بھی ہے, وہ سریع العقاب بھی ہے, اس کی بھی وضاحت ہو سکتی ہے. لیکن آپ دیکھتے جائیے حضرت اللہ کے جو صفات ہیں, اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان میں یہ رحمت اور محبت کا پہلو ظاہر غالب ہوتا ہے. تو اس پر ہم کو زیادہ توجہ دینی چاہیے. اس طرح کی صفات ہیں الرحمن, الرحیم, رزاق وغیرہ. تو سائنس ہو کے سماجیات یا تاریخ جو بھی پڑھائیں مناسب انداز سے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کو بھی بیان کرتے چلے جائیں. جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے, جو کچھ بھی انسان نے کیا ہے ظاہر بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے کیا ہے. تو کہیں نہ کہیں وہ ریفلیکشن آپ کو ملے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو, اس کی عظمت کو بیان کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے انٹلیکٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہی صحیح طریقہ تربیت ہے کہ جہاں آپ کو موقع ملے آپ بتاتے چلے جائیں. اسپیسیفک سیشنز بھی ہو سکتے ہیں تربیت کے سلسلے میں, لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے اپنے لیکچرز کے دوران, طلباء سے گفتگو کے دوران حکمت کی باتیں بتاتے چلے جائیں اور ان کی تربیت کریں. پھر آگے یہ کہا کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خوب تاکید کی. اس کی ماں نے ذوق پہ ذوق اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا, پھر 2 سال اس کو دودھ پلایا, اور پھر نصیحت کی اللہ تعالیٰ نے کہ میرا شکر ادا کرو, اپنے والدین کا شکر ادا کرو, اور تم کو میری طرف پلٹنا ہے. والدین کا ذکر یہاں پر کیا گیا, والدین کے حقوق کا بیان ہے, اور یہ وصیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ والدین کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے. والدین کا حق بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. والدہ کا مقام یہاں پر بطور خاص ظاہر ہوتا ہے کہ ماں نے پیٹ میں رکھا اپنے بچے کو, مہینوں پیٹ میں رکھا اور تکلیف پہ تکلیف اٹھائی. پھر اس کے بعد بچہ دنیا میں آیا اور 2 سال لگے دودھ چھوڑنے کے لیے. تو یہ تمام جو پیریڈ ہے 9 منتھس پریگننسی کا, پھر بعد میں 2 سال, آلموسٹ 3 ایئرس, وہ بہت ہی ایک عورت کے لیے صبر آزما ہوتے ہیں, تکلیف دہ ہوتے ہیں, بڑے مشقت والے ہوتے ہیں. یہ وہی جانتے ہیں. اس وجہ سے ان کا بہت بڑا حق بتایا گیا ہے, بہت بڑا حق ہے ان کا, کہ ان کا حق ادا کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. تو یہاں پر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو سیکوینس سے باتیں آ رہی ہیں, ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اور وہ لطیف ہے, خبیر ہے, وغیرہ وغیرہ. اب اس کے بعد میں یہاں پر والدین کا ذکر آ رہا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حق بیان کیے ہیں ساتھ میں والدین کے بھی حق بیان کیے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سورہ بنی اسرائیل, آگے ہم دیکھیں گے مزید اس کو, کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا, یہ لکھ دیا ہے, اس کا یہ فیصلہ ہے, اٹل فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ تم کسی اور کی بندگی نہ کرو, اب والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق جو بیان کیا گیا ہے اس میں بڑی نصیحتیں ہمارے لیے, اس پر ہم کو غور کرنا چاہیے. پھر کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, والدین کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ذکر ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ دین اسلام سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حق کو پہچانے, ادا کریں, بندوں کے حق کو پہچانے, ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں. تو حقوق اللہ اور حقوق العبادی کا مجموعہ دین اسلام. تو یہاں کو یہ نصیحت ملتی ہے کہ وصیت کو ہم سمجھیں, اس کی گہرائی کو سمجھیں, سیکوینس میں جو باتیں آئی ہیں اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق, اس کو ہم سمجھیں. پھر والدہ کی فضیلت کے بارے میں جو آپ جانتے ہیں ان کو اپنے ذہن تازہ کریں. یہ بڑی معروف بات ہے. والدہ کے سلسلے میں کئی حدیث ہم جانتے ہیں. ایک بہت ہی معروف جو حدیث ہمارے درمیان اکثر بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ صحابہ نے عرض کیا کہ والدین میں زیادہ حق کس کا, تو آپ نے فرمایا کہ ماں کا, ام کا, کہ تمہارے ماں کا حق زیادہ ہے, ماں کا حق زیادہ ہے, ماں کا حق زیادہ ہے. پھر کہا کہ والد کا حق. مطلب 4 مرتبہ آپ نے ریسپونڈ کیا, 3 مرتبہ ماں کا حق بتایا, مطلب 75%. تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ والدہ کا کیا مقام ہے. اسی کی مناسبت سے
ہمارا اپنا مطالعہ ہونا چاہیے تاکہ مزید پہلو ہم پر واضح ہوں اور اسی کی مناسبت سے ہم اپنے متعلقین کی اور طلباء کی رہنمائی کر سکیں۔ شکر کے معنی اظہار کے ہیں، یعنی جو اللہ نے نعمت دی اس کا اظہار کیا جائے، یہ شکر ہے۔ اس کے برعکس جیسا کہ ہم نے ابھی سنا کفر ہے۔ تو ان سب اعمال کا محرک یہ پختہ یقین کہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے۔ الی المصیر، جو آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو میری طرف پلٹنا ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر وہ یقین ہو تو ان تمام معاملات میں آدمی ٹھیک ٹھاک ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر، کل ہم نے اس پہ گفتگو کی تھی، شکر بالقلب، شکر باللسان اور شکر بالجوارح، کہ زبان سے اور قلب سے اور اپنے اعضاء سے، اپنے باڈی لینگویج سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے ان کا اظہار ہو۔ ایک صحابی کو رسول اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ معمولی سے کپڑے زیب تن کیے ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ تو کہا کہ ہاں ہے، باغات ہیں اور مختلف قسم کے جانور ہیں اور فلاں فلاں۔ فرمایا کہ جب اللہ نے نعمت دی، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بندے پر اس نعمت کا اثر دیکھے جو نعمت اس نے دی ہے۔ یہ شکر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ دیا ہے اس کا اظہار ہو، سلیقے سے ہو، حد میں رہتے ہوئے، اسراف وغیرہ نہ کیا جائے۔ والدین کے شکر سے مراد یہ کہ معروف میں ان کی اطاعت کی جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور حقوق کی ادائیگی پر توجہ دی جائے۔ تو یہ بندگی رب کے تقاضے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور والدین کا بھی شکر ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد والدین کے حقوق کا بیان ان کی عظمت کا پتہ دیتا ہے، یعنی سیکوینس میں ہم معلوم کرتے نا کہ کون کیا ہے۔ جو نمبرز لیتے ہیں، جو نمبرز دیتے ہیں، جو پوزیشنز آتی ہیں، تو پوزیشن سے پتہ چلتا ہے کہ کون کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیان فرمایا، پھر بعد میں والدین کا ذکر کیا، تو ظاہر بات ہے کہ دوسرا نمبر جو آیا ہے والدین کا ہے، بہت بڑی ان کی پوزیشن ہے، تو ان کی بڑی عظمت ہے۔ اس لیے کہا کہ ہما جنتوں کا وہ ناروں کا، یہ دونوں تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں۔ اگر بچے اپنے والدین کی خدمت کریں تو جنت میں جائیں گے، اگر خدمت نہیں کریں، ان کا حق ادا نہیں کریں گے تو ظاہر بات جہنم ان کے حصے میں آئے گی۔ تو جیسا کہ آیت ہم نے اس سے پہلے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے، یہ فیصلہ ہے اس کا کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کی جائے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے حقوق کے ساتھ اساتذہ کے حقوق بھی بیان کریں۔ ان کی حیثیت روحانی والدین کسی ہے۔ اب ظاہر بات ہے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اساتذہ کا جو مقام ہے وہ والدین جیسا ہے، اسپریچول پیرنٹس ہوتے ہیں کہ بچوں کی اخلاقی اور علمی اور فکری تربیت کرتے ہیں، ان کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ تو اس سے متصل آپ یہ باتیں بیان کر سکتے ہیں۔ طلباء کو عملی طریقے بتائیں کہ حقوق کی ادائیگی کیسے ممکن ہے، والدین کے حقوق کیسے ادا کریں اور استاد کے حقوق کیسے ادا کریں، یہ عملی شکلیں کیا ہو سکتی ہیں، اس پر گفتگو ہونی چاہیے۔ یہاں پر والدین کے حقوق کے سلسلے میں تھوڑا سا ہم اس پر غور کر لیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی یہ 2 آیتوں پر، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبْرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر دونوں میں سے کوئی ایک تمہارے سامنے بوڑھے ہو کر رہ جائیں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، انہیں اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑک کر جواب نہ دو، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو کرو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے اوپر اپنی رحمت کے پروں کو ڈھانک دو، وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کرو کہ اے پروردگار ان پر اسی طرح سے رحم فرما جس طرح سے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا اور پوسا تھا، رحم کیا تھا۔ اس قدر جامع باتیں ہیں، ان پر ہم کو بہت زیادہ غور کرنا چاہیے۔ ایک ایک بات میں بلا کی گہرائی ہے۔ میں اس کی ایک ہی مثال دینا چاہوں گا یہاں پر، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے رحمت کے پروں کو اپنے والدین پر نچھاور کرو، ڈھانک دو، ان کے سامنے عاجزی سے جھک کر رہو، یہ ترجمہ کیا گیا۔ جناح سے مراد پر کے ہیں، وَاخْفِض خفضہ سے مراد جھکانے کے ہیں۔ lower your wings on your parents، اپنے پروں کو اپنے والدین پر جھکا دو۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے پرندہ پروں سے جانا جاتا ہے، پرندے سے پر اگر نکال دیں تو اس کا وجود ہی بے معنی ہو جاتا ہے، اسی طرح سے انسان کی صلاحیتیں، اس کی قابلیتیں، اس کی پہنچ، اس کی ریچ، اس کا انفلوئنس، اس کی کمائی، اس کی جائیدادیں،
اس کا اچیومنٹ، اس کی ڈگریاں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کی اسٹرینث بنتی ہیں اور اس کی پہچان بنتی ہے. جس طرح سے پرندے کی پہچان پر ہوتے ہیں، اسی طرح سے انسان کی یہ پہچان ہے. تو جو انسان جتنا زیادہ اپنی پہچان رکھتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ والدین کی خدمت کرنے والا بنے. کوئی ایکسکیوز نہیں کر سکتا کہ میں بڑا آدمی ہو گیا، میں فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، وقت نہیں ہے، میں والدین کی خدمت نہیں کر سکتا. نہیں، وہ جتنا بڑا بنا ہے اتنی بڑی اس کو خدمت کرنی چاہیے. ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ میرے والد نے میرا مال لیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ انت و مالک لوالدک، کہ تو اور تیرا مال تیرے والد کا ہے. تم بھی والد کے ہو اور تمہارا مال بھی تمہارے والد کا ہے. مطلب آج جو ہم ہیں ہمارے اپنے والدین کی وجہ سے ہیں. ظاہر بات ہے اگر ہم کچھ بنے ہیں انہیں کی محنتوں کی وجہ سے، قربانیوں کی وجہ سے، دعاؤں کی وجہ سے بنے ہیں. اب ظاہر بات ہے اگر ان کا حق ادا نہ کریں گے تو اس سے بڑی، کیا کہتے ہیں کہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، کہ تمہارے جو بھی بلانگنگس ہیں، تمہاری جو بھی انفلوئنس کی چیزیں ہیں، وہ سب کے سب والدین کا نچھاور ہونا چاہیے. اس طرح سے آپ غور فرما کے دیکھ سکتے ہیں کہ اف کے معنی کیا ہے، جھڑک کر جواب دینے سے مراد کیا ہے، قول کریم سے مراد کیا ہے، اور یہ جو دعا سکھائی گئی ہے وہ دعا کا ڈیپتھ کیا ہے، گہرائی کیا ہے، اس میں آپ پہنچنے کی کوشش کریں. پھر یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر والدین نافرمانی کی طرف یا گناہ کی طرف بلائیں یا اس کا حکم دے تو حکم نہیں ماننا چاہیے، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف بھی توجہ دلائی. اپنے بعد والدین کا ذکر ضرور کیا ہے، لیکن یہ بھی بتا دیا ہے کہ ان کا مقام اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ ہمارے احکامات کے خلاف بات کرنے لگے. ایک لائن ڈرا کر دی گئی، کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں، کسی کو اختیار نہیں. گرچہ والدین کا ذکر اللہ تعالیٰ کے بعد ہوا ہے، ان کو بھی اختیار نہیں کہ کسی ایسی بات کا حکم دے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا. تو یہاں پر صرف معروف میں والدین کے حقوق کی ادائیگی کا معاملہ سامنے آتا ہے. اس سے بھی ہم کو ایک نصیحت ملتی ہے، اور اس سے یہ پہلو بھی سامنے آتا ہے کہ اگر کسی کے والدین قبول کر لیا ہے اور والدین اسلام قبول نہیں کیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مشرک والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک برقرار رکھے. ان کا حق برحال رہے گا، تلف نہیں ہوگا. اس طرح کی متعدد مثالیں ہم کو صحابہ کی زندگی سے ملتی ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا لیکن ان کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں نے اسلام نہیں قبول کیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اچھا سلوک کیا کرتے تھے. اللہ کے راستے کی پیروی ہونی چاہیے، اور ان سب کا جو محرک ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونے کا احساس. والدین کی اطاعت صرف نیک کاموں کے لیے ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں. اگر وہ کسی برائی کا یا گناہ کا حکم دے تو ظاہر بات نہیں کرنا چاہیے. کسی کا کاروبار ہے اور سودی کاروبار ہے، بیٹے کو معلوم ہے کہ سود جائز نہیں ہے، تو وہ انکار کر سکتا ہے کہ اس کاروبار میں وہ ملوث نہیں رہے گا. تو اس طرح کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں. والدین سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، یہ واضح ہونا چاہیے. اس بات کا اطلاق اساتذہ پر بھی ہوگا. ظاہر بات ہے معروف ہی میں طلبہ آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کی بات مانیں گے. اگر اور کیا کہتے ہیں ڈیفائنڈ ریسپانسبلٹیز کوئی بات بتا دی جائے تو یہ دائرے میں نہیں آئے گی. طلبہ کو حق رہے گا کہ وہ آپ کی بات نہیں مانیں. تو یہ دیکھنا چاہیے اساتذہ کو کہ کہاں کہاں وہ کیا کیا کر سکتے ہیں، کہاں ان کی حد ہے، کہاں حد پار ہوتی ہے. طلبہ سے صرف معروف اور بھلائی کے کاموں میں اپنے اساتذہ کی فرمانبرداری کریں، یہی ان پر لاگو ہوتا ہے. بعض اساتذہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے پسند کام بھی کراتے ہیں طلبہ سے، خاص کر کے بڑے جو درجات میں طلبہ ہوتے ہیں وہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ اپنے پسند کام کراتے ہیں، اور ان کے نمبرات جو ملتے ہیں وہ اس رویے کی وجہ سے ملتے ہیں. یہ بات حقیقت ہے. خاص کر کے یونیورسٹی وغیرہ کے طلبہ کے بارے میں ہم یہ سنتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ ان کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں باضابطہ کام کراتے ہیں. تو یہ صحیح نہیں ہے. اس کا اطلاق ہر ایک سطح کے استاد پر ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی ڈیفائنڈ رسپانسبلٹیز کے علاوہ کوئی کام لیتا ہے یا کرتا ہے تو یہ بہرحال ایسا ہے کہ جس پر اس کو غور کرنا چاہیے. پھر اللہ کے اس بندے نے یہ ہدایت دی اپنے بیٹے کو، یہ نصیحت کی کہ کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں چھپی بھی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا. وہ باریک بین اور باخبر ہے. یا بنیا، پھر وہی محبت کا انداز
اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کو یقینی بنانے کے لیے یہ بات بتائی گئی کہ دیکھو یہ تمام باتیں تو آ گئی ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہیے اور والدین کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. پھر بعد میں کہا کہ جس رب کو ہم مانتے ہیں اس کی باریک بینی کا تم اندازہ لگاؤ کہ ایک دانہ رائی کا دانہ، چھوٹا سا دانہ کہیں بھی چھپا ہوا ہو، زمین میں، آسمان یا چٹان میں، کہیں بھی اللہ تعالیٰ اس کو نکال لائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. بہت ہی غیر معمولی بات ہے، اس پر آپ غور فرمائیں کہ اس قدر وسیع و عریض کائنات ہے یہ کہ بہت مشکل اب جیسا چاند ہے، بڑی سپیڈ سے اگر آپ جائیں، لائٹ کی سپیڈ سے اگر جائیں تو آپ کو کئی گھنٹوں لگیں گے، 3 دن لگتے ہیں مارس کو پہنچنے کے لیے، 6 مہینے آپ کو لگتے ہیں. اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ کتنی وسیع و عریض کائنات ہے. اب بلینس آف ملینز مائلز دور بھی گیلیکسیز ہیں پائی جاتی ہیں، آئے دن انکشافات ہوتے رہتے ہیں. تو حیرت انگیز طور پر یہ کائنات وسعت اختیار کی ہوئی ہے. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں کہیں بھی ایک دانہ مائنیوٹ کوئی پارٹیکل اگر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نکال لائے گا. تو یہ اللہ ہے جس کو ہم مانتے ہیں، لطیف اور خبیر. تو یہاں پر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے بیٹے کو جس انداز سے تربیت فرمائی، محبت برقرار ہے، اپنائیت برقرار ہے اور تسلسل برقرار ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف آپ نے کرایا اور پھر اس کی قدرت کا، اس کے کمالات کا ذکر کر رہے ہیں. تو مطلب یہ کہ تسلسل باقی ہے، اس سے ہم کو نصیحت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعارف کی نوعیت یہ ہے کہ قدرت اور حکمت کا بیان ہو رہا. وہ عذاب دے گا، اس کی گرفت ہے، وہ الگ پہلو ہے. لیکن جو فکر بنائی جا رہی ہے وہ یہ کہ قدرت اور حکمت کی باتیں بتائی جا رہی ہیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر بیسکس آ جائیں سمجھ میں تو آگے کی جو منزلیں وہ خود بخود طے ہو جائیں گی، آسانی کے ساتھ طے ہو جائیں گی. اگر بیسکس میں کمزور ہے کوئی تو ظاہر بات آگے کے مراحل دشوار ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اٹھا کر کھڑا کرتا ہے. یہ بڑی بڑی جو باتیں ہیں سمجھانے کے لیے یہ بات بتا دی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کیا ہے. یہ جب سمجھ جائیں گے تو سب باتیں معلوم ہو جائیں گی کہ یہاں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، ہر چیز کو پیدا کرتا ہے. وہی ایک پیدا کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں پیدا کر سکتا. وہی دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرے گا، وہ ڈکلیئر کرے گا جب اس کی فکر بن جائے گی. تو یہ وہ فکر ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ لطیف اور خبیر ہے. کہیں بھی کوئی دانہ چھپا ہوا اللہ تعالیٰ اس کو نکال لائے گا. لطیف اور خبیر، اس پر آپ توجہ فرمائیں کہ یہ صفات کی تفصیل کیا ہو سکتی ہے. یا بنیہ کا خطاب جاری ہے، محبت کے ساتھ تربیت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے. 1 سال 2 سال نہیں بلکہ جب بھی ہم اپنے طلباء کی، اپنے بچوں کی تربیت کریں محبت کے ساتھ ہی کرنے کی کوشش کریں. رب کے تعارف کے بعد دوبارہ اس کی قدرت اور کمالات کا ذکر تربیت کے لیے معرفت رب کی اہمیت کو واضح کرتا ہے. ہم نے اس پر گفتگو کی کہ معرفت رب کی بڑی اہمیت ہے اور اس کا طریقہ کیا ہو وغیرہ وغیرہ. تو یہاں بھی اس کا ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے جن کی تربیت کا انداز انتہائی نرالا، بہت ہی مشہور، بہت ہی افیکٹو، کامیاب، اس منصوبے میں یہ جز شامل ہے کہ تکرار ہونی چاہیے، اہم باتوں کی تکرار ہونی چاہیے، ریپیٹیشن ہونا چاہیے. تو معرفت رب کے سلسلے میں یہ پہلو ہم سمجھ سکتے ہیں. معرفت رب کے لیے اس کی قدرت کے کمالات اور کرشموں کو دل نشین انداز سے بیان کریں. ہم اپنے طلباء میں یہ کانشیسنس ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں کہ خدا کون ہے، اس کے اختیارات وغیرہ کیا ہیں. تو ہم جب بھی موقع ملے اور جیسا بھی موقع ملے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اس کے کرشموں کو دل نشین انداز سے، بہترین انداز سے واضح کرنے کی کوشش کریں. تربیت کے لیے محبت کے علاوہ اپنائیت کے اظہار اور تکرار کا اہتمام کریں. دونوں چیزیں. فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ یاد دلاؤ، یاد دلانا مومنین کے لیے نفع بخش ہوتا ہے. ریپیٹیشن کو اگر کوئی بور سمجھے تو سمجھ لیجئے کہ اس کا ایمان کمزور ہے. ریپیٹیشن اگر کسی کو بور لگتا ہے تو مطلب یہ کہ ایمان کمزور ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام جب بھی جدا ہوتے سورہ اثر پڑھا کرتے تھے. یہ بات آتی ہے، سورہ اثر پڑھ کے ایک دوسرے کو سنا کے جدا ہوتے. مطلب یہ ہے کہ یہ تکرار ہے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بھی نماز پڑھاتے تو سورہ اخلاص پڑھتے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات بیان کی گئی کہ جب بھی یہ نماز پڑھاتے ہیں تو سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، تو کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ میں اس سورہ سے محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ ان حبک ایاہ ادخلک الجنہ،
تمہاری اس سورے سے محبت تم کو جنت میں لے جائے گی. تو ریپیٹیشن اور تذکیر، یاد دہانی، یہ ایمان سے تعلق رکھتی ہے. یہ ہوتے رہنا چاہیے سلیقے سے، مناسب وقفوں کے ساتھ، ریگولر انٹرول کے ساتھ یہ کام ہوتا رہنا چاہیے. پھر آگے دیکھیے وہ فرماتے ہیں کہ بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر. یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو بڑی عظمت والے ہیں، بڑی عظیم ہیں، بڑے حوصلے والے ہیں، وغیرہ وغیرہ. عزم الامور کے مختلف تراجم ہمارے سامنے آتے ہیں کہ یہ بڑی ہمت کے کام ہیں، بڑے حوصلے کے کام ہیں، بڑے عزائم کے کام ہیں. تو یہاں پر آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس ترتیب کے ساتھ، کس سیکوینس کے ساتھ باتیں بیان کی گئی. یا بنیا وہ لہجہ برقرار ہے بیٹے سے، گفتگو کا، محبت کا، اپنائیت کا. اور یہاں پر ترجیحات کا اظہار ہوتا ہے. اقیم الصلاۃ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو معرفت رب نصیب ہو، وہ اس رب کے سامنے اپنا سر جھکائے گا. یہ نماز ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. جھکنا اللہ کے سامنے اس کی معرفت کا پتہ دیتا ہے. جو جتنا زیادہ اللہ کو جانے گا اس کی نماز میں اتنی ہی کیفیت ہوگی خشوع و خضوع کی. وہ بیان کیا گیا. پھر اس کا آگے کا جو ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، مطلب یہ ہے کہ جو بندہ نماز پڑھے گا وہ یہ کام انجام دے گا، نیکیوں کو پھیلائے گا، برائیوں سے روکے گا. اور جو بندہ یہ کام کرے گا اس کو مصیبتیں پیش آئیں گی، مشکلات پیش آئیں گی، مختلف قسم کا ماحول کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا. صبر وہاں پر اس کا ہتھیار رہے گا. اس لیے کہا کہ ما اصابک واصبر علی ما اصابک، جو بھی تم پر مصیبت پڑتی ہے، تکلیف ہوتی ہے تم کو، اس پر تم صبر کر. تو اس سیکوینس کو آپ اپنے پیش نظر رکھیں. بڑی غیر معمولی باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں. نماز کا قیام امر بالمعروف و نہی عن المنکر، دونوں کے مابین تعلق. نماز اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے سامنے بندہ جھکتا ہے اور اس ذہن کے ساتھ نماز پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا، انت عبد اللہ کانک تراہ، کہ تم ایسے نماز پڑھو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم یہ تصور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو، یہ تو سوچ لو، یہ تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو ڈائریکٹ کنیکشن ہے بندے اور خدا کے درمیان. اب ویسی نماز وہ ہر دن پڑھتا ہے اور 5 وقت پڑھتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کا ایک ذہن بنے گا، اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی یاد ہمیشہ اس کے ذہن میں سمائی بھی ہوگی. کیونکہ امیجنیشن پاور بڑھتا ہے. کوئی مجسم نہیں ہے وہاں پر، اس لیے مجسمہ نہیں رکھتے. وہ تو آرٹیفیشل کانسنٹریشن ہوا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے رکھتے ہیں ان مجسموں کو کہ ہمارا اپنا کانسنٹریشن برقرار رہتا ہے، وہ تو آرٹیفیشل ہے. وہ جب تک رہیں گے آپ کا کانسنٹریشن برقرار رہے گا، وہ ہٹ جائیں گے کانسنٹریشن غائب. اس کے برعکس یہ دیکھیں بالکل نیچرل اور فطری کہ آپ کا ذہن یہ سوچے اور یہ سمجھے، آپ کا قلب آمادہ ہو کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، یا رب، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ اگر کانشیسنس ڈیولپ ہو جائے تو ظاہر بات ہے وہ جہاں جائے گا یہ اپنے اس تصور کے ساتھ جائے گا، اس ذہن کے ساتھ جائے گا. تو جہاں وہ جائے گا تو ظاہر بات ہے نیکیاں پھیلیں گی اور برائیاں رکیں گی. بالکل فطری بات ہے، کوئی آرٹیفیشل بات نہیں ہے، کوئی امپوز چیز نہیں ہے کہ ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو. نہیں، الٹیمیٹس ہیں. آپ خدا کو جانیں گے تو نماز پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے تو آپ نیکیوں کو پھیلائیں گے، نیکیوں کو پھیلائیں گے، برائیوں کو روکیں گے اور صبر بھی کریں گے. یہ تمام کی تمام چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یطع الصلاۃ، اس شخص کی نماز نہیں جو نماز کی اطاعت نہیں کرتا. تو صحابہ نے عرض کیا کہ نماز کی اطاعت سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نماز کے بارے میں جو کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو اس کی پابندی اصل میں نماز کی اطاعت ہے. فحش اور منکر سے رکنا نماز کی اطاعت ہے. رکنے سے مراد یہ کہ آپ کرنے کے قابل ہیں، رکنے سے مراد یہ کہ آپ کرنے کے قابل ہیں. فحش سے رکیں گے ظاہر بات ہے آپ حیا کا درس دیں گے لوگوں کو، منکر سے رکیں گے معروفات کا فروغ کریں گے. تو کہا کہ اگر کوئی نہیں کرتا تو مطلب یہ کہ اس کی نماز اس پر اثر نہیں کر پاتی. اب پھر آپ یہ دیکھ لیجئے امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور پھر صبر کے درمیان کیا تعلق ہے. جیسا کہ عرض کیا گیا جب آپ یہ کام کریں گے تو مختلف قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ایک وقت تو ہوگا نہیں.
آسانی تو ہمیشہ نہیں پیش آئے گی، مختلف قسم کے حالات پیش آئیں گے، لوگوں کی باتیں سننے پڑیں گی، تانے سننے پڑیں گے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ہاتھا پائی بھی ہو، یہ ممکن ہے۔ وقت کے رسول کے ساتھ اس طرح کا جب معاملہ ہوا تو ظاہر بات ہے کہ ہم اور آپ کیا ہیں بتائیے، یہ راستہ تو وہی راستہ ہے، مصیبتیں اور پریشانیاں تو آتی رہیں گی، تو اس میں صبر اصل میں آپ کے لیے بہت ہی پاورفل ویپن کے طور پر کام کرے گا، کہ آپ اگر صبر سے لیس ہیں تو آپ کوئی بھی میدان سر کر سکتے ہیں۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبون 200، کہ تم میں سے اگر 20 لوگ صبر کرنے والے ہوں تو 200 پر غالب آ سکتے ہیں۔ تو 200 پر غالب آنے کے لیے میٹیریل پاور کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ اسپریچل پاور کا، کہ آپ کے اندر وہ چیز ہونی چاہیے، صبر، کہ مقصد کا لگن، مقصد کی لگن، مقصد کا دھن ہمیشہ سوار رہے، اس کے لیے کرنے کی چاہت، مرمٹنے کی چاہت ہمیشہ سوار رہے۔ اب ظاہر بات ہے جب ایسے ہوں تو کامیابی تو آپ کا مقدر بنے گی۔ کہا کہ 20 لوگ اگر ایسے ہیں صبر کرنے والے، 200 پر غالب آ جائیں گے۔ تو یہ بھی ہم کو ایک بہت ہی اہم ترین نصیحت ملتی ہے۔ بہتر تربیت کے لیے ترجیحات کا تعین ضروری ہے، جیسا کہ حضرت لقمان علیہ السلام کے انداز سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ نماز ہے، نیکیوں کا پھیلانا، برائیوں سے روکنا، صبر ہے، تو مطلب ہے کہ پرائرٹیز ہیں، سیکوینس کے ساتھ طے ہوتی ہیں، تو آپ بھی اس طرح کی پرائرٹیز کو متعین کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بعد نماز کا، پھر عمل میں معروف کا ذکر کیا گیا، تو مطلب یہ کہ یہ انٹر ریلیٹڈ ہے، ایک کریں گے تو ایک آٹومیٹکلی ہو جائے گا اور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت نماز کے لیے تیار کرتی ہے، نماز نیکیوں کے فروغ اور برائیوں کو دور کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ تو بحیثیت استاد کے یا والد یا والدہ کے اپنے طلبہ اور بچوں کی تربیت کے لیے ترجیحات پر مشتمل ایک آپ خاکہ متعین کریں۔ خاکے سے مطلب لمبا چوڑا کوئی پلان نہیں، اگر ایک 10 چیزیں طے کر لیں کہ ایک سال میں ہم یہ چیزیں اپنے فوکس میں رکھیں گے اور طلبہ میں پروموٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ 10 چیزیں ہمارے اپنے لیے رہیں، ہماری اپنی ذات کے ڈیولپمنٹ کے لیے رہیں، بس بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ نیکیوں کو پھیلانے اور برائیوں سے منع کرنے کا کام ایمان کا اہم ترین تقاضا ہے۔ یہ بات ہم کو سمجھنی چاہیے کہ یہ کوئی امپوزڈ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ الٹیمیٹ رزلٹ ہے آپ کے ایمان کا، آپ کے فیتھ کا۔ بچے نے اسکول میں ایڈمیشن لیا، اب اس کو ڈریس پہننا پڑے گا، اس کے رولز، اسکول کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنے پڑیں گے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ڈریس کیوں پہننا چاہیے، اسکول کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں ان کو کیوں فالو کرنا چاہیے، نہیں کہہ سکتا۔ اگر نہیں کرتے تو الٹا اسکول کی طرف سے توجہ دلائی جاتی کہ کرنا چاہیے۔ مطلب یہ تقاضے ہوتے ہیں، لازمی تقاضے ہوتے ہیں جن کا اہتمام ہر حال ہونا چاہیے۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نیکیوں کے فروغ کے لیے اور برائیوں کے کو دور کرنے کے لیے جدوجہد کی جائے۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو تم میں سے برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے اس برائی کو بدل دے۔ فلیغیرہ مطلب یہ کہ تم اس کو بدل دو، ایسی نہیں کہ برائی دور کرتے رہے نہیں، بلکہ اس کو بدلنے کی کوشش کرو، اس کا ایک آلٹرنیٹو، اس کا ایک متبادل پیش کرو۔ فإن لم يستطع فبلسانه، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے ہاتھ سے دور کرنے کی تو زبان کا استعمال کرنا چاہیے۔ فإن لم يستطع فبقلبه، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو دل میں برا سمجھنا چاہیے کہ یہ برائی ہے۔ وذالک اضعف الایمان، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو دل میں برا سمجھنا ہے ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ کمزور ایمان والوں کی پہچان ہے کہ برائی کو دل میں برائی سمجھتے ہیں، جن کا ایمان پختہ ہے وہ آگے بڑھ کر ہاتھ سے برائی کو روکتے ہیں، تو ان کے عمل میں اس طرح کا ایگریشن ہوتا ہے، اس طرح کا اللہ واسطے ایک پیشن ہوتا ہے، اس کے اندر گرماہٹ ہوتی ہے کہ وہ برائیوں کو انگیز نہیں کرتے بلکہ ان کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ کام صبر چاہتا ہے، بغیر صبر کے یہ کام انجام نہیں پاتا۔ تو صبر سے مراد یہی ہے کہ کاموں کو تسلسل کے ساتھ انجام دینا، ارسپیکٹو آف کنڈیشنز اپنے کام انجام دیتے رہنا چاہیے، یہ اصل میں صبر ہے، اور نیکیوں کے فروغ اور برائیوں کے ازالے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ مومنانہ شان سے مقابلہ کرنا حالات کا، یہ بھی صبر کا تقاضا ہے۔ تو اپنے اندر عزم اور حوصلہ پیدا کریں، نیکیوں پر عمل پیرا ہونا اور برائیوں سے دور رہنا صبر سے ممکن ہے۔ طلبا کو بھی ہم اس طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ پھر آخر میں یہ کہا گیا کہ لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو، نہ زمین میں اکڑ کر چلو۔ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں سیکوینس کس طرح سے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد، والدین کے بعد، اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں اور جو عبادات ہیں ان کا ذکر کرنے کے بعد
سوشل ریلیشن شپ کس طرح کی ہونی چاہیے وہ یہاں پر بیان کی گئی. یعنی ایک پورا پیکیج ہے سمجھیے پوری زندگی کا. اللہ تعالیٰ کا حق بھی ہے, بندوں کا حق بھی ہے, فرد کی انفرادی زندگی بھی ہے, اس کی اجتماعی زندگی بھی ہے. اس لیے اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کیا گیا. لقمان علیہ السلام کے اس نظام تربیت کو کہا کہ تم لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو. تو لوگوں سے ربط و تعلق کے آداب بتائے گئے, اور غرور تکبر سے اجتناب کی دعوت دی گئی کہ غرور تکبر سے منع کیا گیا کہ نہیں کرنا چاہیے تکبر غرور. اور یہ جو بری خصلتیں ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. ایک ہے لوگوں سے بے رخی یا بے ربطی تعلق قطع کرنا. کہا یہ گیا کہ سل من قطع کا, کہ تم سے جو تعلق توڑ لیتا ہے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑ لو. ایمان جوڑتا ہے. جس کے دل میں محبت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ انسانوں سے قریب ہو جاتا ہے, اس کے دل میں نفرت نہیں ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بد دعا نہیں دی سوائے چند ایک ایکسیپشنل کیسز کے. تو یہ کہا گیا کہ تم منہ پھیرنے والے نہ بنو بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے بنو. ولا تعدوا عیناک عنہم, کہ تمہاری نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اپنے آپ کو جما دو ان لوگوں کے ساتھ. يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ, کہ جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں. پھر کہا کہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ, نگاہیں تمہاری ہٹنے نہیں چاہیے, آپ نگاہیں نہیں ہٹائیں. تو مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں, لوگوں سے تعلقات استوار رکھتے ہیں. لوگوں کے رویے پر ان کے رویے نہیں ہوتے بلکہ ان کے رویے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہوتے ہیں. لوگ اچھے ہیں تو ہم اچھے ہیں, لوگ خراب ہیں تو ہم خراب. یہ دین اسلام نہیں سکھاتا, یہ مومن کا رویہ نہیں ہو سکتا. کہا کہ لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو. لوگوں سے منہ پھیرنا یہ تمہاری غلطی ہے, ان کی غلطی نہیں. لوگوں میں تو کمزوری ہوگی لیکن تم کیسے ہار مان لیے کہ تم ان سے منہ پھیر لیے. منہ پھیرنا اصل میں ہار ہے, یقین کی کمی کی وجہ سے. پبلک ریلیشن میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ وہ گٹس ہوں فرد کے اندر کہ کسی سے بھی کبھی بھی بات کر سکے, اور کسی بھی طرح کا اس کا رویہ ہو, پازیٹیو ہو یا نگیٹو, اس کا فرد کا رویہ اپنا ہمیشہ مثبت اور باعزم رہے. اسی کی تاکید یہاں پر کی گئی ہے کہ آپ کے تعلقات انسانوں سے بہت اچھے ہونے چاہیے, کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانا ہے, معروفات کا فروغ کرنا ہے. پھر کہا کہ غرور تکبر سے اجتناب کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذرہ برابر بھی اگر کسی کے اندر غرور ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس سے بچنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. غرور سے, تکبر سے, نفاق سے, برے اخلاق سے, یہ پناہ مانگنے والی چیزیں ہیں. شیطان سے جیسے پناہ مانگتے ہیں ان برائیوں سے بھی اس طرح کی پناہ مانگنی چاہیے. صحابہ نے عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنے کپڑے اچھے ہوں اور ہمارا اپنا رہن سہن اچھا ہو. تو فرمایا کہ یہ تکبر غرور نہیں ہے. غرور تکبر سے مراد یہ ہے کہ بطر الحق و غمت الناس, حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. یہ دو باتیں اگر کسی میں ہیں تو سمجھ لیجیے کہ اس کے اندر غرور اور تکبر ہے, اور وہ جنت میں ہرگز نہیں جانے والا ہے. ذرہ برابر مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فریکشن آف سیکنڈ کے لیے اگر آپ نے کسی کو حقیر سمجھ لیا بس وہ تکبر آ گیا آپ کے اندر. اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس کو. تو اس سے ہم کو بچنا چاہیے. اور طلبہ میں یہ چیزیں ڈیولپ کرنی چاہیے کہ وہ بھی لوگوں سے ربط و تعلق بنائے رکھیں. یہ جائزہ لیں کہ وہ اپنے پڑوس کے ساتھ کیسے رہتے ہیں, دکان کو وہ کیسے جاتے ہیں, دکان والے سے کس طرح کی بات کرتے ہیں, خاندان کے افراد کے ساتھ ان کے کس طرح کے تعلقات ہیں, کب ان کے گھروں کو وزٹ کرتے ہیں. سل من قطع کا, کہ تم جڑو اس سے جو تم سے کرتا ہے. وہ عاف امن ظلم کا, جو تم پر ظلم کرتا ہے تم اس کو معاف کر دو. یہ باتیں ہم اپنے طلبہ کو بتانا چاہیے. پھر سب سے آخر میں یہ بات بتائی گئی کہ اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو. سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی ہوتی ہے. تو چال میں اعتدال کی بات بتائی گئی, مطلب یہ کہ بیلنسڈ اپروچ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنا ہے, بندوں کے حقوق ادا کرنا ہے, لوگوں سے اپنے تعلقات استوار رکھنے ہیں, نیکیوں کا فروغ کرنا ہے, برائیوں سے روکنا ہے. ان تمام کاموں میں اعتدال پسندی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ پسند کرتا ہے کہ معتدل رہیں. امت وسط کے معنی میں یہی لیے گئے کہ یہ درمیانی امت ہے, نہ بہت زیادہ نہ بہت کم.
یہ اگر خوبی ہمارے اپنے طلبہ میں پیدا ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ وہ بڑے سے بڑا میدان سر کر سکتے ہیں. چال میں اعتدال اختیار کرو، مطلب یہ کہ چال چلن بھی مراد ہے اس سے. چلنے سے اندازہ ہوتا ہے. دا وے یو واک ریفلیکٹ واٹ یو آر. لوگ بتا سکتے ہیں کہ آپ کون ہیں. غرور تکبر ہے تو اس کی چال الگ ہوتی ہے، اور اگر کوئی نرم مزاج ہے تو اس کی چال الگ ہوتی ہے، وہ بھی مراد ہے. اور یہاں پر اعتدال بھی مراد ہے کہ نیک کاموں کو انجام دینے کے لیے، اپنے ٹائم کو انویسٹ کرنے کے سلسلے میں، بھلائیوں کو فروغ دینے کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے سلسلے میں مختلف جو کام ہم انجام دیتے ہیں ان میں اعتدال روا رکھنا چاہیے. گفتگو نرم ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رفق جو ہے، نرمی، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس سے اگر کوئی محروم ہو گیا تو فرماتے ہیں کہ وہ ہر طرح کی خیر سے وہ محروم ہو گیا، ہر طرح کی خوبی سے وہ محروم ہو گیا. نرمی سے اگر کوئی شخص محروم ہو گیا تو وہ ہر طرح کے خیر سے محروم ہو گیا. نرم گفتگو، بات کرنے کا انداز اس طرح کا ہو کہ لوگوں کو وہ مطلب پسند آئے، لوگ اس کو پسند کریں، لوگوں کے دلوں کو بھا جائے، بار بار سننے کو وہ پسند کریں. آپ اپنے افراد خاندان سے جب گفتگو کریں تو وہ انداز اختیار کریں کہ آپ کی بات کو توجہ کے ساتھ سنیں. جس انداز سے آپ کی باتوں کو سنا جاتا ہے وہ بتاتا ہے انداز کہ آپ کی گفتگو کا لہجہ کیا ہے، کیا پچ ہے آپ کی گفتگو کا، اور اس کی گفتگو میں کتنا اخلاص ہے. گدھے کی مثال دی گئی کہ اس کی آواز تو کانوں پر بڑی گراں گزرتی ہے، کرخت آواز اور بہت زور سے بات کرنا اور چیخنا چلانا، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے کہ تربیت ہو نہیں پاتی. تو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جو تربیت فرمائی اور اس کے سلسلے میں جو باتیں بیان کی، ان کو ہم اس طرح سے سمرائز کر سکتے ہیں. جملہ ہم 17 نکات بیان کر سکتے ہیں کہ آپ نے ان باتوں کی طرف اپنے بیٹے کو متوجہ فرمایا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے اس نظام تربیت کو لے کر ہمیں یہ نصیحت فرمائی کہ اس پر ہم کو توجہ کرنا چاہیے. تو یہ تمام کی تمام باتیں حکمت سے متعلق ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی تھی، تب کہیں جا کر حکیم لقمان علیہ السلام نے یہ تمام کام انجام دیے. تو آپ نے یہ جو کام انجام دیے اس کا سرا حکمت کو جاتا ہے اور اس کا سرا اللہ تعالیٰ کو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ تمام کام انجام پاتے ہیں. تو ایک اسائنمنٹ ہے، اس کا PDF فارمیٹ آپ کو بھیجا جائے گا. 5 سوالات ہیں. یہ جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں ان کے پیش نظر 5 سوالات کیے گئے، آپ ان کے جوابات دیں. بہت ہی آسان سوالات ہیں. عمل کے سلسلے میں یہ کہ اپنی اولاد اور طلبہ کی اصلاح اور تربیت کے لیے ترجیحات کا تعین کریں. سال کے لیے بھی ہو سکتی ہیں ترجیحات، 6 مہینے کے لیے بھی ہو سکتی ہیں، 3 مہینے کے لیے بھی ہو سکتی ہیں، جیسے آپ چاہیں. اور انہی کے پیش نظر اپنا ایک چارٹ بنا لیں، ایک پروگرام بنا لیں نصیحت کرنے کا، اور اپنے گھر اسکول میں نیکیوں کے فروغ اور برائیوں کے ازالے کی کوشش فرمائیں. کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ کوئی نیکی پھیلے تو پھیلنا چاہیے، آج نہیں کل. اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی برائی مٹے تو آج نہیں کل مٹنا چاہیے. نہیں تو پھر آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا. ایکسکیوزز نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. آج نہیں کل اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا اگر آپ اخلاص ہے. آپ بھی ہیں اسکول میں اور برائیاں بھی ہیں، تو مطلب یہ کہ اندھیرا اور روشنی ایک ساتھ ہے. یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. گھر ہو کے اسکول، ہم جن نیکیوں کو پھیلانا چاہتے ہیں وہ پھیلیں، اور جن برائیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں وہ برائیاں دور ہو جائیں. اس کی منصوبہ بند انداز سے کوشش ہونی چاہیے. مطالعہ کردہ آیات میں یہ جو آیتیں ہم نے پڑھی 12 سے 19، ان آیتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کی 4 صفات کا ذکر ہے: غنی، حمید، لطیف اور خبیر. ان صفات کا فہم حاصل فرمائیں. قرآن مجید کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، اس سے متعلق جو لٹریچر ہو سکتا ہے اس کا مطالعہ کریں. یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. یہ چند باتیں تھیں جو سورہ لقمان کی منتخب آیتوں کے پیش نظر آپ کے گوشہ گزار کی گئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان آیتوں کو مزید سمجھنے اور ان پر غور و فکر کرنے اور حسب استطاعت عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.